اولاد کی طلب تمنا بری بات نہیں ہے. سرکار ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ربی حب لی من الصالحین، مہربانہ اولاد دے نیکوں میں سے. یہ میں نے اس کا آسان تفسیری ترجمہ پیش کیا. تو سرکار ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہی سارا کچھ آ گیا. دعا بھی مانگی، بیٹا بھی مانگا، پر مانگا نیک ہے. پتہ چلا کہ اولاد نعمت در نعمت تب ہے کہ جب وہ صالح ہو، نیک ہو. اور اسی طرح سرکار سیداتنا مریم صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کریمہ، ان کی پرورش سرکار سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمے لے لی. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے. اللہ کی قدرت کہ بی بی مریم پاک کے حجرے میں جو غیر موسمی پھل ہوتے ہیں، جب وہ حجرے کو کھولتے تو غیر موسمی پھل ہوتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم پاک سے استفسار فرمایا. ابھی وہ عمر میں چھوٹی تھی، ابتدائی عمر، کہ اے مریم یہ پھل کدھر سے آتے ہیں؟ کہا میرے رب کی طرف سے، وہ بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. اب یہاں ایک نکتہ سمجھیے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کی ابھی اولاد نہیں تھی، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب بی بی مریم پاک کے حجرے میں اللہ کی نعمت و رحمت سے غیر موسمی پھل دیکھے اور پوچھا کہ یہ کدھر سے آئے، تو کہا اللہ کی طرف سے ہے. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ سرکار زکریا پاک نے وہیں ہاتھ اٹھا دیے. یہ ذرا موبائلوں کے گلے دبا دیں ایک تھوڑی دیر کے لیے، ایک طلاق دے دیں، بعد میں نکل کے رجوع کر لینا. تو اس کو موبائل کو 2 طلاق موبائل کو. گزارش یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں ہاتھ اٹھا دیے. کہاں ہاتھ اٹھا دیے؟ وہیں سے مراد کیا ہے کہ جس حجرے میں بی بی مریم کے پاس اللہ کی نعمت آ رہی ہے، اور دعا کیا مانگی مریم پاک کو بے موسم پھل دینے والے، میری گود ابھی اولاد سے خالی ہے، مجھے بھی عطا فرما. تو یہ جو اسی جگہ پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، حکیم الامت مفتی احمد یا خنیمی ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ وہیں دعا کا مطلب کیا ہوا. یا تو وہاں سے اٹھ کر آپ مسجد اقصیٰ میں آ جاتے اور مسجد اقصیٰ میں آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا مانگتے، لیکن جہاں اللہ کے نبی کی والدہ جو مستقبل میں ہونا ہے اور وہ ولیہ اور صالحہ کے پاس اللہ کی نعمتیں برسیں، تو وہیں دعا مانگی. ان کی رب کا بیان کرنا اور زکریا پاک کا دعا مانگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ولیوں کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دوسرا جہاں اللہ کا انعام اور نعمت برسے وہاں دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہوتی ہیں. اسی لیے ہم مزارات اولیاء پر اللہ کے ولیوں کے قرب میں دعا مانگتے ہیں کہ مہربان ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اور ویسے بھی امام سخاوی و دیگر محدثین نے اس حدیث کو لکھا. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو جو فوت ہو جائیں ان کو نیکوں کے پہلو میں دفن کرو، نیکوں کے پاس دفن کرو. اچھا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار دوست سجن فوت ہو جائے تو ہم علاقے کے نیک صالح بندے کے گھر میں اس کی میت لے جائیں. بھائی صاحب پلیز 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 شفقت کریں صاحب حضرات، یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ موبائل بڑی اچھی چیز ہے پر بڑی بدبخت چیز ہے یہ. تو ایسا تو حکم نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو ہم علاقے کے نیک صالح کے گھر میں لے جائیں. تو وہ پوچھے کدھر؟ انہوں نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے پاس دفن کرو، تو تم بڑے نیک تہجد گزار ہو تو ہم تمہارے گھر میں دفن کریں گے. یہ مراد تو نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جہاں پہلے سے اللہ کا ولی کسی قبر میں آرام فرما ہے، تمہارا کو بندہ فوت ہو جائے تو جے نیڑے جگہ لب دی ہوئے تو دے نیڑے دفنا دیو. او بھائی صاحب حدیث نے بتا دیا ولی زمین پر ہو تو تب رحمت کا باعث ہے، اور مزار میں چلا جائے
تو اس کا فیض تب بھی سلامت رہتا ہے۔ ہمارے احناف کے عظیم فقیہ ہیں اور بہت بڑے صوفی فقیہ ہیں، امام عبدالغنی نابلسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کمال کی بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولی جب دنیا میں ہوتا ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے تلوار نیام میں ہے، اور جب ولی قبر میں چلا جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے فیض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرات مشائخ نقشبند کے اقوال میں سے یہ بات ہے کہ ولی جب دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو اس کی ایک توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے اور 9 توجہات مالک کی طرف ہوتی ہیں۔ یہ جو اولیاء کے پاس ہم حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے کہتے دعا کرو جی بخار نہیں لتھ دا، بچے بچی دیا ویاہ نہیں ہوندا جی، او منڈے دا انٹرویو جڑا ہے وہ فیل ہو جاندہ ہے جی، باہر دا ویزا نہیں لگدا، ماج نہیں ملدی، وغیرہ وغیرہ چھوٹی بڑی ساری چیزیں ہم بزرگوں سے دعا کے لیے کہتے ہیں، تو ان کی دعاؤں سے یہ جو مسئلے حل ہوتے ہیں یہ ایک توجہ ہے، 10 میں سے ایک، 10 میں سے ایک۔ یہ خانقاہ ماشاءاللہ اب نقشبندیت اور چشتیت و نظامیت کا حسین مرکب ہے۔ تو میں آپ کو مشائخ نقشبند کی بات سنا رہا ہوں، بڑی کمال کی بات ہے، اور نقشبندیہ سلسلے میں ہوتی توجہ ہے، اور آپ سننے میں کریں تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ 10 توجہات، 10 نمبر ہیں۔ جیسے میں آپ کو غور سے دیکھ رہا ہوں تو یوں کہہ لیجئے کہ میں 1% دیکھ رہا ہوں، 9% آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہا۔ ولی جب ظاہری زندگی سے ہوتا ہے تو وہ کل مخلوق کی طرف اس کی ایک توجہ ہوتی ہے، باقی 9 جہتیں توجہ کی اس کی مالک کی طرف ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب ولی مزار میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی 10 کی 10 توجہات مخلوق کی طرف ہو جاتی ہیں۔ گل تے پوری ہو گئی ہے، تو انہوں بھی ہر شاید ترجمہ سنانا پہندا ہے۔ ایک توجہ سے جیتے جی اتنوں کے مسئلے حل کرتا تھا، جب 10 کی 10 ہی قبر میں جا کے مخلوق کی طرف ہو گئیں تو فیض کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہاں ایک بات کر کے پھر ہم اس عنوان کی طرف واپس چلتے ہیں۔ توجہ اور نظر میں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی کی نظر سے بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے، قرآن میں یہ واقعہ، یہ کہانی قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ آج کل کے لوگ اللہ کے ولیوں کو لفظ کہانی کہہ کر ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لفظ میں نے ان کے لیے بولا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو اب میں کہ وہ ہدہد نے بلقیس بی بی کا بتایا کہ بلقیس ہے اور علاقے پہ راج کرتی ہے، سرکار سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، وہ خط بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا، سمجھ گئے بھائی جی۔ اور پھر بی بی بلقیس فرما بردار ہو کر علاقے سے چلی کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضری دیتی ہوں ماننے والی ہو کر۔ تو سرکار سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے، یعنی مانتے انہیں اگے ہی لیا ہے، او دے ایمان تے یقین چ وعدے واسطے کوئی انج دی شے انہوں بخائیے کہ او دا یقین اور بات جائے۔ اولیاء کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، لیکن اولیاء شعبدہ باز میں اور کرامت میں یہی فرق ہے کہ شعبدہ باز شعبدے دکھا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جیسے جادوگر اور کرتب والے ہوتے ہیں، لیکن ولی کرامت دکھا کر بندے کو مولا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ فرق ہے اور یہ بہت اہم ترین فرق ہے۔ کو سمجھان دی پئی جی گل دی، توجہ رکھنی ہے، پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ پیرا میں نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ تے کم از کم تے اگے تیری مرضی، ویکھ دیں اثر دا آخری وقت کی ہے۔ کیا خیال ہے کہ اٹھتے ہیں 4 فرض پڑھ ہو جان مڑ پھر بیٹھی ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا بات ہو تو میں کیا عرض کر رہا تھا
اس کا تخت تھا جس کی تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. تو آپ نے اپنی بزم میں فرمایا, اللہ کا نبی علیہ السلام اپنے مریدوں کی بزم میں جلوہ گر ہے, فرمایا کوئی ہے توڑے وچوں جڑا او دے آن تو پہلے تخت لے آئے. نوجوانوں ذرا توجہ کرنا, کیا سفری سورس تھے اس وقت؟ یہی ہے کہ گدھا ہے, گھوڑا ہے, خچر ہے. تو بلقیس آ رہی ہیں تو وہ سواریوں پہ آ رہی ہوگی یا پیدل فار ایگزامپل. تو ادھر سے بھی جس نے جانا ہے وہ تیز سے تیز رفتار گھوڑے پہ چلا جائے گا. وہ چل پڑی ہے, ادھر سے بندہ جائے تو جب تک بندہ اس کے محل میں پہنچے گا اس کا اور سفر ادھر سے کٹ چکا ہوگا. پھر اتنا وزنی تخت اٹھا کے لانا, لیکن فرماندے لے آئے ہو دے تو پہلے. اب اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا صورت نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر ہے اور جہاز ہے وہ چلا جائے گا, یہ تو نہیں تھی. تو اللہ فرماتا ہے جن نے کہا جی میں لے آتا ہوں, فرما کتنا ٹائم ہے توڑی محفل مکن تک لے آواں گا. تو محفل زیادہ زیادہ 2-3 گھنٹے بزم سجتی ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں میں نے اس تو بھی چھیتی چاہیے. انسان سے ظاہری طور پر قوت اور انرجی کے اعتبار سے جن میں طاقت زیادہ ہے. میں انسان اور جن کے موازنے سے بات کر رہا ہوں. اور اگلا جملہ بزرگوں کی نظر ہے, میں جن اور مومن کے مقابلے کی بات نہیں کر رہا. سبحان اللہ. میں جن اور مومن کے مقابلے کی نہیں بلکہ انسان اور جن کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں. تو جن نے تو کہہ دیا ہے میں محفل ختم ہونے تک لے آؤں گا. بس سرکار سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس تو چھیتی چاہیے. اب جن کے بعد یہ آرڈر فرشتے کو تو ہے نہیں, باقی ان کے غلام امتی بیٹھے, ان کے صحابی بیٹھے. پتا چلا کہ نبی کا یہ فرمانا کہ منو اس تو پہلے چاہیے, پتا چلا کہ یہ چیز رب نے بندوں میں پیدا کی ہے تو رب کے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے اس تو بھی چھیتی چاہیے. بے دھڑک سبحان اللہ کہیں, کہانی یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ہاں تو اب یہ ہوا جناب والا کہ پھر وہ سب جانتے, اللہ فرماتا وہ کھڑا ہوا جس کو ہم نے کتاب میں سے علم دیا تھا. کتاب میں سے, کتاب میں سے. وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن تو نہیں ہے. پچھلی کتابوں میں سے یعنی کل کا کل نہیں. اور یہی فرق اور اعجاز ہے کہ پچھلی امتوں میں صرف صحیفہ اور کتاب جو نبیوں پہ اترتے تھے, وہ کل کتاب کل صحیفہ صرف نبیوں کو حفظ ہوتا تھا, امتیوں کو پورا حفظ نہیں ہوتا تھا. یہ تو مدینے کے چاند کی غلام امت پر احسان ہے کہ اس کے 10-10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی پورا قرآن محفوظ ہے. یہ صرف اس امت کو شرف ملا ہے. سمجھا کی بات کی؟ اب دیکھیں تو وہ کھڑا ہوا حضور میں لے آتا ہوں. اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے, سٹیٹس کیا ہے؟ سٹیٹس یہ ہے کہ اس کو کتاب میں سے علم دیا گیا. یعنی رب نے اس کی شان جو بیان کی ہے وہ شان یہ ہے کہ وہ علم والا ہے. اوہو کیا کریں آپ کو جناب, شان یہ بیان کی ہے کہ وہ علم والا ہے. اب یہ بھنگ چرس والے جو جعلی فقیری کا دعویٰ کرتے ہو آندھے ساڑھی علماواں نال بندی نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بس بیان نہیں کیا کہ اس نے 15 کڑے پہنے ہوئے ہیں, پاؤں میں گھنگرو پہنے ہوئے ہیں, کمر تک بال لٹکائے ہوئے ہیں, بھنگ کا کنڈا رکھ کے بیٹھا ہے تے او ککران دی جڑی مطلب کہ کھوڑے او نے او نپی ہوئی ہے, بورڈ دے درخت تھلے بیندا ہے, آگاں بال کے بیٹھا رہندا. نہیں, فرمایا میرے سلیمان کی بزم سے پہلے جن کھلوتا ہے, اسا کیا پاور بڑی ہے, محفل مکن تک میں لے آنا. تے آپ نے فرمایا میں نے اس تو چھیتی چاہیے. تے انہوں دا صحابی اٹھیا ہے, اس امت دا ولی اٹھیا ہے, اس ولی دی شان ہے کہ او نو کتاب دا علم ہے. یہی بات سلطان العارفین باب باو علیہ رحمت نے فرمائی, علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. ایکٹنگ پہ نہ جائیں کہ کسی نے لمبے لمبے بار رکھیں کو ہاؤ مچا کر دکھائے. یہ جو گیٹ اپ ہے امامہ حضور علیہ السلام کی سنت, داڑھی شریف حضور علیہ السلام کی سنت, زلف مدینے کے چاند علیہ السلام کی سنت, نماز حضور خود تحفہ معراج کا تحفہ امت کو عطا فرمایا ہے.
اور ایسا تحفہ کہ فرمایا محنت 5 دی کرو تے اس فرمایا میں ثواب 50 دا ہی دیاں گا. سمجھا گئی؟ روزے خاص اس امت کو عطا ہوئے، اس طرح کے روزے پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئے. کما کتب علی الذین من قبلکم ضرور ہے، لیکن خاص اس امت کو بخشے گئے اور خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنو. اور علماء لکھتے ہیں کہ اے جڑی بولی ہے نا یا ایھا الذین آمنو کی ترجمہ ہے دا؟ بولو بولو یار جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے اتنا. کیا معنی اس کا؟ اے ایمان والو. اور میں اس کا معنی پنجابی میں عرض کروں تو تقریباً یہ بنتا ہے او منن آلے ہو. کیوں قبلہ؟ او منن آلے ہو. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ اے جڑی پیار والی بولی ہے نا او ایمان آلے ہو، اے بھی اللہ صرف اپنے محبوب دی امت نال بولی ہے، اس تو پہلے کسے نال؟ اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یاد نہیں کیا، صرف اس امت کو کیا یا بنی اسرائیل. اب دیکھیں نا یہ بھی تو بات ہو رہی ہے اولاد اسرائیل، یہ خطاب ہو رہا ہے. لیکن اس انہاں نال جو گل یا ایھا الذین آمنو او منن والے ہو، او منن والے. اچھا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام او منن والے ہو، تواڈے تے روزے فرض کرتے. حضرت مفتی صاحب رحمت کیا کمال کا ان کا قلم ہے، حسین بانک پن ہے اور معرفت کی رمزیں وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے یہ بیان فرمایا، بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں کہ کسے کولوں او دی طبیعت تو پارا کم لینا ہوئے نا تے پہلے انہوں لاڑ پیار نال کوئی جملے، مثلا او دادے نانے نے پوتے دوتے نو کہنا ہے بھی اے بوری چوک کے تے اتھے رکھ آلوہاں دی، تو انہیں کہو شیرہ آگی سمجھ کے نہیں آئی، او میرے آپ پلوانا. اچھا اب اچھا ہاں جی دادا جی، ہاں جی نانا جی، وہ یارہ بوری تے چوک کے اتھے رکھ آیا ہونے چوک لی جناب. تو وہ کیا بات ہے کہ ایک دادے نے کہا وہ شیرہ پیار نال بلایا تے نالوں نے انرجی بل میری اشارہ کیتا ہے کہ تو تگڑا ہے، کمزور نہیں ہے. تے او پامیں انہوں وہ پار چکنا تے اوکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی، 2 من دی 2.5 من دی بوری ہے وہ چکنی تے اوکھی ہے، پر دادے آکھے او شیرہ. وہ اس مزے چی کھو گیا کہ دادے ایڈے پیار نال میں نے شیر آکھیا ہے تو یار ہون بھی نہ چکیے تے بندی جوڑ دی گل کوئی نہیں. حکیم الامت رحمت لکھتے ہیں کہ 11 مہینے کھان پین دی چندری عادت پئی ہوئی ہے کہ کسی ٹائم بریک کی کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ ناشتہ کیا، باہر نکلو نہ کیا مرود لگے، مرود کھا لے، کھیتوں میں گزرے، گاجر نکالی، مولی نکالی، وہ کھا لی، چاہ پیلو نہ کچا، یعنی بریک ہے ہی نہیں. ہونو انہوں اکھے پینڈے چ پانا ہے کہ سویر ٹائم تو کھان پین بند کرتے مغرب تک روکی رکھ. تو نہ کہ ایس چلے نے جے تھوڑے جے کملا جیا جانا ہے، اے ساڑھے ورگیاں نال گل ہے. تو اس کر کے شروع چی پیار والی گل کی تھی یا ایھا الذین آمنو او منن والے ہو. شروع چی پیار والی گل کی تھی منن والے ہو. تو بندہ تے عارف جیڑا ہے وہ تے اس سواد چو نہیں نکلدا کہ سونے آپ یاد کیتا ہے تے منن والا آکھیا ہے. کی کہیے جناب تو کیا کریے تو مالک آپ ہی کہہ دیتا ہے منن والے ہو. ات مور لگ گئی ہے کہ سانو انہیں مانیاں چپا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور کی چاہیے جے یار فرید قبول کرے تے سرکار بھی تو تے سلطان بھی تو قبول ہو گیا نا یا ایھا الذین آمنو او منن والے ہو. کیا بات ہے، سمجھائی؟ تو یہ پیار دی رمز ہے. تو ہم کہاں پہنچے تھے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کتاب کا علم دیا گیا ہے، کتاب دا کل بھی نہیں، کتاب وچوں. مثال دے طور تے تسی کہہ لو کہ انہاں کتاباں دے اے ہن بھی تورات زبور انجیل بائبل سوسائٹی چھاپ دی ہے، عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید. زبور زمزمیاں نال پڑھی ہوئی ہے تے تورات دے وچ مختلف باب استثناء ہے تے خروج ہے تے فلانا ہے تے فلانا. انجیل 4 نے، متی تے لوقا تے یوحنا، اے انجیل ابواب نے. کتاب وچوں علم دیتا گیا. تسی کہہ لو جدہ ساڑیاں صورتاں نے تے انج کہہ لو یار اینو جی ایک پارا آندا ہے، اینو 2 پارے حفظ نے، یا اینو سورہ یاسین آندی. او صحابی پاک نو، حضرت سلیمان علیہ السلام دے صحابی پاک نو اس کتاب وچوں کچھ علم سی. انہاں کہا جی میں لے آنا. اور سٹیٹس کی یہ عالم ہے، سٹیٹس ہے تے کر کی لینے رکھا میں لے آنا. تو فرما تو کی نہیں دیر لائیں گا.
تو انہیں عرض کی تھی حضور دیڑھ کا دی ہے اے جڑی پلک چمکنی ہوندی اکھ چمکنی اکھ باندھ کی دی چمکی اے تو تانوں دسن چ بہت ٹائم لگ گیا تے تسی بھی ہن اکھ نہیں چمک دے ہاں اس عرض کی تھی حضور اکھ چمکن والی گل ہے یعنی انج بند ہوئی تے کھلی تے تخت تواڈے سامنے ہوگا تسی ہن 20 دفعہ اے اپنے موبائلاں دیاں تے گھڑیاں وچ بھی ہوندا نا ٹائمر جیا لانا تے لا کے ویکھو اکھ چمکن چ کنے گھنٹے لگدے کی سمجھ آئی ہے پلک جھپکنا ادھر اکھ بند کیتی کھولی تو آندن اس تو بھی پہلے خواب نہیں ہے ماس تصوراتی تخیلاتی بات نہیں تے اے بھی نہیں ہے کہ جڑا کوئی غوث پاک تے بابا فرید دیاں کرامتوں آکھن نے تلسماتی کہانی ہے اینو کی آکھ دے تلسماتی کہانی ہے کہ پلک جب بکنے تو پہلے تخت قدمہ وچ آئے گا قرآن پاک بیان فرماندہ پہ ہون آپ ایدی ون کر لو میاں آپ ایدی ون کر لو کہ وہ پلک چپکنے اکھ چمکن وقت کنا لگتا ہے تے او اٹھیا کدوں تے ٹریا کدوں تے گیا کدوں تے 7 بوئے کدوں کھولے دھیان میرا رکھنا جے 7 بوئے کدوں کھولے تے کیڑی شے تے چکایا سو وہ تخت پھر پینڈا کنج مکیا اخے پلک چپکن تو پہلے تخت تے ہوئے گا تے پھر کلی گل ہی نہیں رہ گئی وہ تخت قدمہ وچ آیا ہے اور انہیں ہی ٹائم بیچ آیا لے آؤ اپنی جدید ٹیکنالوجیاں تے کراؤ مقابلے سمجھا گئی لیکن ایچے عارفین ایک اور گل کر دے انہاں کہا اے مانا بالکل اپنی جات درست حق کے بلا وجہ تے بلا ضرورت تے بلا اجازت صریحہ قرآن چ کسے قسم دی تعویل نہیں کیتی جا سکتی اور من مانی تفسیر تو کفر ہوئے گی اگر وہ مزاج قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے گی ایچے بعض عارفین نے آکھیا انہیں آکھا ایک راز اے بھی لگتا ہے کہ کنی دیر لائیں گا امتحان کرنا تسی ذرا تو او انہیں اگے عرض کی تھی حضور دیر کا دی ہے تسی نگاہ پاک میرے الپائی رکھو نا تے چمکیا جے نا کیا ترجمہ ہے تو آڈی نگاہ پاک دے سائے دے ویچ اپا اینج لے آئے سلیمان پاک دی نگاہ ہوئے علیہ السلام تے اے کمال ہے تے پھر اس نظر دا حال کی ہونا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام تو بارہ دسنا دانو ایک گل سی تے کنیاں دسنیاں پہ گئیاں کہ نظر ہوئے صحیح کسے جنے دی تے نظرہ جمعیاں کمال ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے حضور پر نور شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا العین الحق او کما قال علیہ السلام فرمایا نظر حق ہے نظر میں ویچامی طور تو ڈاٹا ڈردا اپنی اردو گواہ لینا ہے کہ سادہ سادہ لفظ نال توڑ نال گل ہو جائے کیونکہ تقریر دا اصل مقصد تے سمجھنا سمجھانا ہے ٹھیک ہے اچھا اے حدیث شریف تے اے جڑی دوجی ہن سنان لگا ہے دوجی سنان لگے ہیں جو میں پہلی بار پڑھی ہے تے بار بار انہوں پڑھے آپ کوئی مبالغے دی یا کوئی بناوٹ دی گل سیدھی سیدھی ہے انہوں بار بار یعنی بعض چیزاں ہوندیاں جڑا بندے نو حیرت دی دنیا وال کھڑ دیاں ان بار بار پڑھیا تسی بھی سنو اللہ کرے ایڈی توجہ نو سن لو تو میں بار بار تانوں سنانی نہ پے ارشاد فرمایا حضور اقدس علیہ السلام نے کہ اے جڑی نظر ہے نا ایچے ان نال او بریکٹ وچ لفظ پیڑی نظر جنہوں کہندے نظر بد فرمایا اے جڑی پیڑی نظر ہے نا اے اونٹ نو ہانڈی چ اپڑا دیندی ہے تے جیوندے بندے نو قبر وچ اپڑا دیندی ہے کوئی گل دی سمجھ آئی نظر بد دا اثر کی ہے چنگا پلا جانور کلے نال بجا پٹھے کھاندا پیا او مجھ ہے او اونٹ ہے او بکری ہے تے ایمی پیڑی نظر نال دیکھیا تو ایسی نہ ماشاءاللہ نہ ماشاءاللہ نہ سبحان اللہ یعنی جلن تے پیڑی نظر تے کی ہویا فرمایا انہوں ہے جی نظر لگ دی او چنگا پلا اچھا اونٹ چونکہ کچ وڈا ہے نا اس کر کے تھے اونٹ دا ذکر فرمایا کہ چنگے پلے اونٹ نو ہانڈی چون تڑفن لگ جائے گا پیڑی نظر نے اثر پایا تو ان کی یہ لا معاللہ اے ہی ہے کہ جانور دا مالک آکھے گا شوری لے آؤ ذبح کریے حرام تو اے ہے بھی چلو ذبح ہو جائے انجی چنگا بلا کو بندہ نہ تو کہ گوال شالوا کے نکلیا کسی پیڑی نظر پائی ٹہ پیا ادو ہی تو نتیجہ کی نکلیا مر گیا اے تانوں حدیث پاک سنائیے اے چون ونڈ کر لو
جے پیڑیاں نظراں چ ایڈا کمال ہے میرا تو دل کردا تہاڈی فاتحہ پڑھ دئیے جے پیڑیاں نظراں چ ایڈا کمال ہے کہ کھلوتے اونٹ نو ٹا دے تے ہانڈی چ پڑا دے تے چنگے بھلے گبرو جوان نو قبرے پڑا دے پیڑیاں نظراں دا زریلا اثر ہے تے اللہ علیہ دیاں کامل نگاہاں دا اثر کی ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید ہو تو لہذا بھائی صاحب نظر چ اثر ہے نظر کسے جنے دی ہوئے نظر کسے جنے دی ہوئے نظران دی اندر اثر ہوندہ ہے تاثیر ہوندی ہے یہ اللہ رب العزت دی طرف ایک خاص عطا ہے بہرحال ہونا پاں ایک قدم اگے بدیے عرض کردہ پیاں کہ اوتھے چلو حجرہ پاک دے کے بی بی مریم پاک نو فرمائے ایک کتھوں آندن تازہ پھالتے موسم بھی کوئی نہیں تو نہ کہا میرے رب دی عطا ہے جنہوں چاہوے بے بہا دندہ ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام دے اولاد کوئی نہیں سی اونا پھر ادھوں عرض کی تھی مالکہ اوتھے ہی منگی دعا لفظ اوتھے ہی تانوں سمجھاندہ پیاسی اے فیس بک دے لوگ کی فیس بک ہر ایک دا ذاتی موبائل ہے موبائل ہر ایک دا ذاتی ہے پر دین ذاتی نہ بڑھاؤ کیا بات ہے یہ کوئی گل نہیں ہونا کہ میرا موبائل بڑا مہنگا ہے میں مسئلے اپنی مرضی دے بنانے یہ نہیں یہ دین بچاون واسطے سید نیزیاں تے چڑھ گئے من مرضیاں چل دیاں تے انہوں نے دین کڈی رخصت دندہ پیاسی کربلا وچ لیکن انہوں نے آکھیا آل رسول بھی ہو کے تے حضور دے مبارک کندیاں تے کھیڑ کے بھی تے حضور دے سینے مبارک تے پرورش پا کے بھی تے مخدومہ کریمہ دا نور نوش کر کے بھی تے حیدر قرار دیاں انگلیاں پھڑ کے بھی جفیر بھی رخصتہ تائیں عمل کرنا ہے تے مگر لے تے سستاندے پہن جیسا عظیمت نو اختیار کیتا ہے عظیمت نو اختیار کیتا ہے تو موبائل اپنا ضرور رکھو پر مرضی دا دین تے مرضی دا مسئلہ کوئی نہیں سمجھ آئی ہر روز نئی گل نویں شرارت نویں رولے نویں سیاپے اس موبائل اسکرین تے ویکھن نو مل دن دو تین دن دو ایک سوانی دا رولا بنے ہے جیسو عربی رسم الخط لکھا ہے جو نے حلوہ لکھیا ہوا ہے بات مذاق دی بھی نہیں تے دوجی گالے ہے ایسی آج تک کرا بیٹھے میں 34 سال تقریر دا ہو گیا سوٹیاں میرے کو کئی ون سمنیاں آئیاں میں تے آج تک کسی نے سوٹی مار کے بھی نہ ویکھی ٹھیک ہے مشائق تشریف فرمانے دو میں صاحبزادگان والا مرتبت رونق فروز نے اے ویسے ہی شفقت آلے ہر ایک نو مسکرا کے ملنا تے محبت دینی ٹھیک ہے انہوں تے آپ دے آباؤ اجداد نو جڑے پرانے بابے بیٹھے ہو سارے انہوں کو ڈنگا شنگا ماریاں بھی تو نماز نہیں پڑھ دا تینوں کوٹ دینا ہے نہیں ہندہ یہ مشتحل ہجوم بھی لوکاں دے اپنے بنائے ہوئے نے کھیڑاں بھی اپنیاں نے سوال انہا ہے کہ اے پھول بوٹے موک گئے جڑے ان سوانیاں نے کپڑیاں تے عربی لکھوانی ہے سوال تو اے ہے سوکھا جیا آئے دن ایک نویں شرارت آئے دن ایک کدی سپریم کورٹ چو رولا اٹھ دا ہے کدی ہون اے پاچھڑیاں ادھر غزہ تقریباً موک گیا ہے ٹھیک ہے اساں جناب نویں سال دے ڈول بھی بجائے تے شراباں بھی چلیاں ان الیکشن بھی چنگا کھیڑے تو وہ کسے جیت دا تے کسے ہار دا رولا تو ان اگلی آل آلے وہ موک گئے تے رول گئے تو وہ بھی انہیں ایڈے تگڑے دلان لے ہو گئے نے کہ وہ ویڈیو جی کو بناندہ پہ ایفونا غزہ آلے آن دی تو سمانی وہ دے گلے پہ گئی مسلمان عورت وہ سا کیا تُسی مدد تے کر نہیں سکے تے ساڑی اس شہادتان دا مذاق کیوں بڑھان دے ہو لوگاں نو کیس بے اس معاشرے نو ساڑیاں تصویران بکھانیاں اسی تو لوٹ پوٹ گئے ان کی نو بھی خاندے پہے ہو سانو کسے دی اس عورت کیا بات انہوں دے جذبے گلت این لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا اے مہربان دیکھو تسی میں تے ہو جا جذبہ اپنے تگڑے تگڑے جوانہ چ نہیں پایا جڑا انہوں دے 8 سال دے باڑاں ویچے سمجھا گئی نا نکا جیا بال ہے ایک تصویر مدتاں پہلے وہ سوشل میڈیا تے وائرل ہوئی سی کہ ایک کات وچ بچے نے فلسطینی نے فیڈر پڑے ہویا ہے انی کو دی عمر ہے تو دوجے آچوں نے پتھر چکیا تے سامنے اسرائیلی ٹینکر ہے یہ جذبے نے تو نمیاں گلہ نہ کڑیاں جان دین ایک کے تے دے احکام صدا تو ایک نے ٹھیک ہو گیا
یہ مذہب والوں نو بھی اجازت کوئی نہیں کہ آخیا میرے قائد انج آخیا میرے لیڈر انج آخیا میرے پیر انج آخیا لیڈر تے قائد تے پیر تے امام کوئی بھی ہوئے وہ شریعت دا مبلغ ہو سکتا ہے شریعت ساز نہیں ہو سکتا کیا بات ہے سبحان اللہ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں ہے ان لفظ ساز بھی میں سمجھا دونوں رنگ ساز رنگ باز نہیں آکھیا رنگ ساز رنگ کرنا والا شریعت ساز شریعت بنانا والا کوئی نہیں شریعت ایک تے جتھے جیڑی شاید رعایت وہ بھی فارمولے پہلے تو لکھے ان کو نویں نہیں بننے اس کر کے مرضی دا دین نہیں ہو سکتا مرضیاں نو دین دا تابع کرو کام نقصان کتنے ہویا جدو آپ آکھیا میری مرضی ہے انجے وہ نکل دیا نہیں پہیاں 3 سال تو زنانیاں اسلام آباد کراچی لاہور دیاں سڑکاں 3 سال میرا جسم میری مرضی اللہ فرماندہ ہے کہ خالق میں ہوں وہ آندن میرا جسم ہے سمجھ آئیے وہ آندن میری مرضی اللہ فرماندہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی بھی اس بنائی موت بھی اس بنائی تاکہ ویکھے توڑے بھی چنگے کام کون کرتا ہے کل تھے یہ ہے تو انہاں جناب دعا منگی ہے اولاد دی کہ میں نو اولاد عطا فرما تو تقریر ایتھو شروع ہوئی ہے کہ اولاد اللہ دی نعمت ہے چاہے بیٹے بیٹیاں دوے چوے ایک جنس عطا کرے دوجی نہ کرے تو چاہے سرے تو بھی اولاد نہ دوے تو جنہوں اولاد نہ دوے ظلم او دیتے بھی نہیں ہویا ظلم تے تاں ہویا نہ کہ او دا کو موک مکائے انہوں کو کوڑوں شاہ ہوتے بری ہے کیا کہا جی میں پیسے دیتے ہیں تے رب میں نو منڈا نہیں دیتا مالک ہے اے جڑی 4 دیواریں ساڑی بیٹیاں نو اس مرکز دے وچ قرآن پاک پڑھایا جاندہ ہے تفسیر ترجمہ اس کتاب وچ اے گل لکھی کہ اللہ ذرہ برابر کسے تے ظلم نہیں کرتا اللہ ذرہ برابر کسے تے ظلم نہیں کرتا ہن اولاد مل گئی تو ان وڈی گل کی ہو دی تربیت باپ اپنی اولاد واسطے کماندہ ہے کوشش کردہ ہے محنت کرتا ہے وہ دیاں ضروریات وہ دیاں ڈیمانڈز پوریاں کرتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث پیش کردہ پہ ہیں کہ پیو اپنی اولاد نو جڑے بھی گفٹ جڑے بھی عطیات جڑیاں چیزاں بھی پیو دندہ ہے انہوں کما کے محنت کر کے وہ دا پہنن نہ تعلق ہے وہ دا سواری نال تعلق ہے جدید سہولیات نال تعلق ہے لیکن فرمایا جو انہیں اپنی اولاد نو دیتا ہے نا او دے وچوں سب تو قیمتی چیز ادب ہے جیڑا پیو اپنی اولاد نو سکھاندہ ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ کیا جزر بہترین عطیہ تے بہترین اپنی اولاد واسطے جیڑا پیو کمائی انہوں دوے نا وہ کی یہ ادب اچھا لفظ ادب ایک وسیع باب ہے کتب حدیث وچ بقاعدہ جیسے بخاری چ کتاب الادب باب بخاری علیحدہ بھی ادب المفرد لکھ دیتی کتاب الاداب ادب دا ایک چیپٹر ہے جیڑا زندگی دے تمام شعبیاں نال دا تعلق ہے کھلونا کینجے بہنا کینجے کپڑے کینجے پانن بولنا کینجے کھانا کینجے پینا کینجے اس سارے دا تعلق اس شعبے نال آداب دے نال کیڑی شے نال جناب کیڑی شے نال جی آداب دے نال تسی دیکھو آداب کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا راکب دوش مصطفیٰ حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبہ علا جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات بابرکات ننی عمر ہے تے صدقے دیاں کھجوراں پئیاں ہونیاں تے حضرت امام حسن پاک اس بچپن شریف دی کیفیت ویچی ایک کھجور چکی تے منہ مبارک چپا لئی تے سرکار جدو ملاحظہ فرمایا اور ویکھنا ادب کی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے نواز کریم نو نیڑے کیتا تے پہلے فرمایا وہ ساڑی او دا ترجمہ بندہ ہے تھو تھو جڑا پھر لفظ بولتے نا تھو تھو ویسے دوجہ سے یہ بھی بول دیں چھی چھی تے سرکار علیہ السلام نے پہلے تے اس معنی دے لفظ زبان حق ترجمان تو ادا کیتے تے پھر سرکار اپنی انگلی مبارک نو ترچھا کر کے نا تے امام حسن پاک دے منہ مبارک چنگلی پاک کے تے کھجور کٹ دی تے کٹ کے سٹی تے جو فرمایا او دا خلاصہ ہے تو نہیں پتا تو سید ہیں تے صدقہ نہیں کھا سکتا اچھا انج بھی نہیں ہے
تسی دیکھو نا سکھن والی گل انج بھی نہیں ہے کہ حضور جانے نور علیہ السلام نے اے فرمایا ہوئے کہ اگاں تو انج نہیں کرنا، یعنی وہ کھجور کھا رہے ہون تو مالکہ فرمایا ہوئے کہ اگے تو انج لا 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 لا، اگے تو انج نہیں کرنا ہے، تو نیا موقع ہو گیا۔ کاش کے غور فرمائیں آپ، اگاں تو آج اچھا آج سے میرا پتر کھا لئیے ہون اگے تو نہیں نا، سبق کی ملے اولاد واسطے ہونے ہی۔ ابھی بھائی صاحب ایک گل آپا لوانگے تو کو اگلیاں نسلہ جو فیض جانا ہے، نہیں تو جنگل تو ہر پاسے ہو گیا ہے، سمجھا گیا ہے۔ ہون جنگل جدید طرز ہے کہ ہون جنگلاں چوچیاں مارتاں تے وڈیاں سڑکاں تے ون سونیاں گڈیاں تے سہ ساریاں رونقاں، ہون اے جنگل ہے۔ عرض کردہ پیاں اس سے ویلے کھجور کٹ کے تے سڑ دیتی تے نال سبق دے دیتا، تن نہیں پتا تو سید ہے کہ سید صدقہ نہیں کھاندا، آل رسول دا تے لوکی صدقہ کھان، آل رسول کیوں لوکاں دا صدقہ کھاون، ٹھیک ہے۔ اچھا اس تو دوسری بات اے معلوم ہوئی کہ ادوں ہی کاروائی عمل چلے آندی جائے۔ بچے نے آج سکولوں پینسل چکی ہے تو انہوں ہاس کے کہنا ہاں نکمہ ہوں پینسلہ چکن لگ گیا، اور بعض اس تو زیادہ ترقی یافتہ نے وہ کہنے نا دیکھو ان کے ڈاسیانہ ہو گیا ہے، ہوں پینسلہ بھی چک کے لے آن لگ گیا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے درد دل شیئر کر رہا ہوں۔ آج جڑا پینسل چکتا ہے انہوں پہلے دن نہ روکیا تو پھر جڑے کار روندے نے کہ ڈاکو رات آئے تو میری تھی دا ویاہ رکھیا سی تو دا زیور چک کے لے گئے، اس پیو دے آڑے کون سنے؟ کیوں جناب؟ او منڈے دا ویزا تیار سی جی، ویزا دے سویرے پیسے دینے سی، رات پتہ نہیں کن نے آکھیا تے چوراں جناب ڈاکہ ماریا ہے، ماج ویچ کے پیسے رکھے، فلانی شاہ ویچ کے پیسے رکھے تے ڈاکے آلے ڈاکہ مار لیا ہے۔ بارو منڈے بیچارے بینک چ پیسے کڈے لیں، ابا اتھو لین گیا ہے، او منڈے نے موت دے منہ وچ اونچیاں مارتاں تے مزدوری کر کے لاکھ روپیہ کر لیا تے ساریاں امیداں نے سویرے لاکھ لبنا ہے تے او فلانے دے پیسے بھی لانے نے فلانے دے تے بینک چ جاندا ہے تے راہ وچ ہی اونوں جدوں پیسے کڈ کے لیندا ہے اونوں دوجا سکوٹر تے گن پوائنٹ تے لٹ لیندا ہے۔ او دے دل نوں پوچھو کہ دکھ دی کیفیت کی ہوندی ہے۔ پہلے دن سید الاسیال فرد الافراد غوث الاغواث سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی قدس سر العزیز نو والدہ پاک گلے نہ لا کے متھا چم کے جدو بغداد کا لیا ہے تو کی فرمایا ماں دی ایک گل یاد رکھی کدی جھوٹ نہ بولی۔ پھر کی ہویا؟ ڈاکوان دے سردار نے بیمہ 70 ڈاکوان دے کی کر لی؟ وجہ سچ تے سچ دی تربیت کیس کی تھی تے کلی اچھے کرامت نہیں نہ روک دی کہ 70 ڈاکوان نے توبہ کر لی، کرامت اس تو اگے بھی ہے کہ 70 ڈاکوان دے ڈاکیاں تو معاشرہ بچ گیا۔ لو جناب اے گل توجہ والی اے ہے، کرامتاں دے غوث پاک دے پیران دی توڑ بھی کرامت ہے ساڑھے لے گل ہے کہ اس کرامت دا مخلوق نو فائدہ کی ہویا کہ مخلوق 70 ڈاکوان دے شر تو او دے ڈاکیاں تو او دی راہ زنی تو قتل و غارت گری تو بچ گیا۔ لیکن اس ساری توبہ اور اس معاشرے دے انہیں حصے نو امن سپلائی کرن پیچھے تربیت دا ہاتھ تھے تو وہ تربیت کیس کیتی ہے ماں نے۔ آج جو ماں ساڑھے گھر وچ بیٹی دے روپ وچے نہیں غور کیا جناب نے، آن والے مستقبل دی اپنے قبیلیاں اولاداں دی ماں ساڑھے کران دیاں تیاں ساڑھیاں جو تیاں نے، لیکن کل وہ آن والے وقت دی ماں ہے۔ اس تی دی تربیت غوث العظم دستگیر دی والدہ ماجدہ علی تربیت والے پہلو دی ہو جائے تاکہ انہاں دی گود وچ پلن والے بچے آن والے دور نو نہ ڈکیت ملن، نہ چور ملن، نہ راشی ملن، نہ زانی ملن،
نہ جابر ملن نہ ظالم ملن، بلکہ پیار آلے تھے، اخلاق آلے تھے، محبت آلے ملن۔ تھوڑے دن پہلے ایک علاقے وچ میں گیا، میں جان بوجھ کے نام نہیں لیندہ پیا، تو او ساڑے جڑے میزبان سے انہوں دی بیٹی دا انتقال کچھ دن پہلے ہویا، اسباب پوچھے، اسباب کی ہے کہ گردے واش ہوندے سن۔ گردے کیوں خراب ہوئے؟ گردے اس کر کے خراب ہوئے، ایک مرض دی دوا ڈاکٹر تجویز کی تھی تے میڈیکل سٹور تو دوائی لئی تے دوائی 2 نمبر ملی۔ ایک مرض مکاندے ہویا 2 نمبر دوائی کھا لی، انہیں اگلا اثر کی کیتا کہ او گردیاں دے اوپر اثر، یہ جن ڈاکٹرہ نے رپورٹ دیتی کہ دوائی جالی آ گئی۔ اے ان تھوڑا عرصہ پہلے، صدیاں پہلے دی گل نہیں، سال بھی نہیں ہویا، چند ماہ پہلے لاہور اور دے گردو جوار وچ علاقیاں چوں رپورٹس فائل ہوئیاں اور الیکٹرانک میڈیا کھپ چکی کہ او مطلب کہ ہیپاٹائٹس دی ویکسین لگ دی پئی ہے تو او دا اثر ہو رہا ہے کہ لوگ اننے ہو رہے، وجہ کہ او 2 نمبر دوائی پاکستان تیار ہو رہی ہے، او دے منفی اثرات ہوئے کہ کئی بندے اکھاں تو ہی چلے گئے، ہیپاٹائٹس جگر نو بہتر کر دیاں اکھاں تو چلے گئے۔ یہ جڑی 2 نمبری ہے دے پیچھے کی ہے 4 پیسیاں دا سوات، لیکن یہ 4 پیسیاں دا سوات لوکاں دی زندگی نو برباد کردہ پیا ہے۔ اس تو بچانا ہے تو صرف تقریر نے کام نہیں کرنا، صرف تقریر نے کام نہیں کرنا۔ اے چھوٹے بچے بیٹھے نے، ممکن ہے مستقبل دا اے بچہ ڈاکٹر ہوئے، او برخوردار بیٹھا ہے، ممکن ہے کالو میڈیکل سٹور کھول کے بہ جائے، او چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، ممکن ہے کالے نے کریانے دی دکان بنا لوے۔ تو لہٰذا مرچان چ ملاوٹ، ہلدی چ ملاوٹ، آٹے وچ ملاوٹ، جگر دیاں بیماریاں، گردے فیل ہو رہے، چھوٹی چھوٹی عمر دے بچیاں دے دل دے دورے پیرے جے دے کدی تصور بھی نہیں کیتے گئے۔ اسباب کی نے کہ زہر کھلایا جائے، دودھ دے نام تے زہر، دودھ دے نام تے بولو 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 زہر ہے، دودھ دے نام تے زہر ہے۔ لہٰذا بچنا کہنجے، ریلیاں نال نہیں، جلوساں نال نہیں، ایس کلی میری تقریر نال بھی نہیں، بچت دی صورت ہے، لوکاں دے فائدے واسطے اسی مستقبل دی پلاننگ کریے۔ غیر نے یہود ہوئے، نصارہ ہوئے، دوجے تیجے جڑے بھی ہون، تو اسی ریسرچ کرو، پڑھے لکھے تھے سارے بیٹھے ہو، انہاں دا منصوبہ ہی 100 سال دا ہوندہ ہے۔ اسی ایڈے نلائق لوگ نہ ساڑی منصوبہ بندی کوئی نہیں، اے نہیں کہ ساڑے اسلاف دی نہیں سی، ساڑے اسلاف دیاں منصوبہ بندیاں سن۔ میں تو چھوٹی جی مثال دینا ہے، اے توجہ میرا رکھیا جے، میں نو اثر دی نماز دا پورا فکر و ادراک ہے اور احساس ہے، اور میں بالکل ساحل تے آ گیا اختتامی لمحات دے ہوتے، دھیان کریا جے، ذرا غور کریا جے۔ ساڑا ماضی روشن سی، جے مستقبل روشن چاندے ہو تو ماضی یا رخ کر لو۔ میں ایک مثال دینا، امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ایک عمر پاک دی زندگی نو پڑھ لو تو انہوں اور کسی نو پڑھن دی لوڑ ہی نہیں پائے گی، کیا کیا انقلاب برپا کر دیتے۔ دار الدقیق، یہ کیا چیز ہے؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نویں شہر بسائے۔ اب بڑے غورنا توڑے تو جننے کالج یونیورسٹی والے منڈے نے اے ڈبل توجہ سیکنڈاں دی گل میں تو نل کرنا چاہنا، نویں شہر بسائے۔ آج شہرہ میں پرابلم کی ہے، واٹر سپلائی دا مسئلہ، گیس دا مسئلہ۔ اچھا پھر گنجان آبادیاں انہاں آکھیا جی آگ لگی سی، وہ بیچارے فائر برگیڈ آلے تے آئے تے گاں گلیاں انج دیاں بنیاں کہ فائر برگیڈ دی گڈی وقت تے نہیں پہنچ سکی، 4 افراد 5 افراد جلس گئے، آگ دی نظر ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نویں شہر وسان دے تے نویں شہراں واسطے انہوں نے فکس کیتا سی کہ جدوں دے مطابق آبادی ہو جائے مزید کار نہیں بڑھانے، پھر نواں شہر آباد کرو۔ اینا کرامتہ دے بھی کہتے سبحان اللہ کیا کرو، سونیاں میں اٹھ گئی، سونیاں میں لٹ گئی، سونیاں میں انج ہو گئی، او دیتی حال پاندے ہو لٹے تسی ہیں، وہ لٹن دا کیڑا جشن منانا ہے، ان کوئی موڑ سورن دی گل کریے، کوئی فیر بنن دی گل کریے کہ انج لٹی اور لٹن پاس لٹاون واسطے رہ کیڑی شے گئی۔
اچھا پھر میں انہیں نہ لیا دار الدقیق. سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ملک فتح ہوندے گئے آمد و رفت ود دی گئی تو اے ساڑے کی بنے نے بڑے بڑے موٹر وے یا دیگر شاہراہاں دے اتے سٹورز بنے جتھے زندگی دیاں ساریاں چیزاں دستیاب نے. تو آپ فرمایا لوگ ایڈے ایڈے پینڈے کر دینے وہ کدھر شہراں دا روک کرنگے کہ سانو کھان پین دی چیز لبے. آپ نے سٹورز بنوا دیتے شاہراں انہوں دار الدقیق آن دین سٹور بناتے آٹا ستو جو کشمش پانی. بولیں گے تیجی گل حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے دیوان مقرر کیتا. ویسے تو ساڑھے ہاں حضور بابا صاحب دے سجادگان نو دیوان آن دین ایک اور اصطلاح چاند دین. دیوان کیا ہے؟ آپ نے دفاتر کھلوائے تے دفتران چ رجسٹر رکھوائے قوائف جمع کیتے. وجہ کہ جدو غنیمت دا مال آندا ہے یا جدو ٹیکسز دی مچ مال آندا ہے تو بھائی کنو ملیا ہے تے کنو نہیں ملیا. سبحان اللہ. اے ان ساریاں گلاں نوں روندے پے نا یہ گلاں سرکار عمر پاک کر گئے. آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. تو کنیاں کی مثالہ ٹیر ساریاں ایک کس دن پھر بیٹھیں گے پوری رات واسطے تو تسی بھی کچھ چاہ پانی پی کے آیا جے. ساڑھے کو سنو حضرت عمر پاک دا دور کیسا دور ہے. ویسے ساڑھا گزشتہ سال دا ساڑھا جزا حضرت قبلہ پیر صاحب ماشاءاللہ بڑا سوشل میڈیا دے اوپر خدا دا نہ ہے او اے بزرگ جو قرآن حدیث تے تصوف تے اخلاق حمیدہ دی تعلیم دندے پین انہوں نے بھی سنن دی آت پاؤ. ٹھیک ہے اور جنی دیر تکر تو اتنے نہ لکھیا ہوئے کہ فلانے کی چھترور گل دی ویندے تسی بھی کوئی شے نہیں. سمجھ آئی؟ ہائے اللہ خطیب نے کیا کر دیا ادوں ویکھنا ہے. یعنی حادثاتی لوگ ہو گئے اسی حادثات دی دنیا چو نکلو تے محبت دی دنیا چاہو. دھیان ہے توڑا کوئی نہ. حضرت فاروق اعظم دے دور تقبلہ میں ساڑھیاں 4 نشستہ نے وہ دا عنوان ہی ہے کیونکہ رمضان شریف جیسی لائیو بیٹھ دے ہیں سلسلہ علم و ادب حضرت فاروق اعظم کا سنہری دور خلافت. لیکن وہ بھی 4 کمپلیٹ کر کے آکھیا کہ اجے بھی سمندر چو قطرہ ہے. ٹھیک ہے اپنے اسلاف نو پڑھو. اے آستانہ جتھے ایک وقت چتانو طریقت و شریعت دا حسن اور او دا اتفاق اور اتحاد اور یگانگت ملتا ہے. میں اتھے اندر کمرے بیٹھا سی عزیزم جڑے خدمت تے معمور سن معلومات لیندہ پیا سی تے دل باغ ہو رہا سی کہ ماشاءاللہ تعالی کم و بیش 250 تو زیادہ ساڑیاں تیاں کوئی نہ بزرگان دے زیر سایہ مدرسے تعلیم حاصل کریں. اے ساڑیاں بیٹیاں اے متانو آندہ پیا سی یہ سکھن وڈے وڈے پیر خانے ویکھے نے جتھے دوسرے عقیدے دی نو آئی تو انہا پیرانو بھی پنجے آلے بناتا. پیرانو تگڑی تو ہوئی پیر تے بچارے ایمی شکے مار دے رہے آئی سمجھ کے کوئی نہیں آئی. عرض خدمت اے ہے بڑے بڑے انہوں دیکھا بد مذہب بنا دیتا بد عقیدہ بنا دیتا. ساڑھی آج دی تھی کل ایک کمبے دی سربراہ ہے ساڑھی آج دی تھی کل تیاں پتران دی ماں ہے او جڑے تی پتر نے اوہی ساڑھا مستقبل ہے. اپنے مستقبل نو کور کرن واسطے جیس تی نو اسی کرون ٹورن لگیاں او دیتے قرآن دی جلد دا سایہ کرنا ہے. اس سے جلد دے ویچ جڑے موتی تے ہیرے تیاں سپارے آلے نے او دی تعلیم دا زیور بھی انو پا دئیے تاکہ اگلے کرچ بھی جائے تو اتھے بھی سکھ تے انو بھی سکھ تے آن آلیاں نسلان دی تربیت بھی ہوندی رہے. وہ سمجھ آئی گل دی جناب. لہٰذا ویسے تو میں نے 10 دے پیسن عزیزم کہ اتھے تو داخلہ ہی شارٹ ٹائم دا شروع ہوندہ ہے تو پورا جڑا ہدف ہوندہ پورا ہو جاندہ ہے تو مزید لوگاں دی ایک تم خوشی ہے کہ علاقے چ شوق ہے تو دوجی گال ہوئے جتو شاید چنگی لب دی ہوئے گا کی اس بوئے تو ہی ہوندی ہے. ٹھیک ہے اے دے نال میں تیسری آپ دی توجہ دلانا چاہاں گا او ہرگز میں خود چکے مدرسی آڑا ہیں اس درد تو واقف ہاں. جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے. اچھا تو عرض ہے کہ حدیث پاک فرمایا وقت آئے گا دین دا کام درہم و دینار تو بغیر نہیں چلے گا. اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ایک مسئلے حدیث لکھ کے فرمایا وقت آ گیا.
خود سوچو کہ کم و بیش کوئی 150 یا اس تو زیادہ طالبات 2-3 وقت دا موسمہ دے اعتبار نال کھانا و دیگر سہولیات او دے ماہانہ اخراجات کی ہون گے. بجلی دا بل، گیس دا بل تے دیگر چیزاں ودیاں نے. کار دے ممبر انہیں نے لیکن اس تنخواہ گزارا مشکل ہو گیا. لہٰذا ضروری نہیں کہ مدرسے چلاون والے ساڈا مستقبل بھی سوارن تے ساڈے بوئے تے آ کے سوال بھی کرن کہ دانے دے دو، زکوٰۃ دے دو، فطرانہ دے دو. اے فریضہ ساڈا ہے. اے فریضہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی میں اپنے دوواں بزرگاں دی نظر کردا پیا جی جڑی تہاڈی ڈیوٹی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری رات جاگتے رہنا، دین دے مسئلے لکھنے کڈنے. تو ایک دن انہوں نے کسی خاص قریبی آنکھوں نے کہا حضور کہ تیرے رات آرام بھی کر لیا کرو. تو آپ فرمایا ساری قوم ساڑھے اتے یقین کر کے ستی ہے، جی اسی بھی سو گئے تو پھر انہاں دا کوئی بڑھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. لہذا ہر علاقے والے دا کے کہ موسنا دی قدر کرن با این صورت کہ اسی اپنے ادارے والے بزرگاں آکھیے کہ جناب یہی بڑی گل ہے کہ ساڈیاں تیاں دین پڑھ گئیاں تے برکت ہو گئی. باقی رہ گیا بجلی دا بل، باقی رہ گیا دانے چاول، باقی رہ گیا استانیاں دیاں تنخواہاں، باقی جن اخراجات نے. تے اے تے خوش بختی ہوندی علاقے والے واسطے کہ پرونے بھی او آن جڑے حضور دے نازل ہونے والی کتاب سکھن واسطے آن. تے اے مہمان نوازی تے اور برکت والی گل ہے. لہٰذا کوئی ایتھے میں دا قائل نہیں ہاں. اچھا میں ساڈے تسی جامعات دے پروگرام ہوندے اسا کوئی نہیں اپیل وغیرہ کر دے، سمجھ آ گئی. لیکن میں دوسری ہر مدرسے تے جا کے گزارش ضرور کردا ہے. کیوں کہ سانو پتہ ہے کہ وقت مدرسیاں ہوتے بھی کیسا گزر رہا ہے. لیکن بڑی گل ہے کہ مدرسے والے نے کدی ہڑتال نہیں کیتی بھی قسماں نو کھا گیا اسی نہیں پڑھان دے بوئے بند تے جاؤ کرو کری. وجہ یہ ہے کہ حضور فرمایا علیہ السلام دین غریباں چ ٹریا ہے تے غریباں چ رہنا ہے. اے جوک مدینے والے دی ہے تے وسدی رانی ہے تے وسدی پئی ہے. لیکن توجہ ضرور کرو، یاد رہ جائے گی گل بھائی صاحب، بولو ذرا یاد ہے. وہ قربانی دے جانور دیاں کھلا نے وہ اوشر ہے تے اوشر کھلا دانیاں چ نہیں، کماد چ بھی ہے، سبزیاں چ بھی ہے، پھلاں چ بھی ہے. سمجھ گئے؟ اگے فطرانہ زکوٰۃ دا سیزن ہے تے اس تو بہتر اور مصرف کیڑا ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرانہ تے کرنا ہو تو آپ نہیں کھا سکتے.